باقی ہے، ہر امام عسکری ہے، ہر امام مہدی ہے. صلوات اللہ. لیکن تمیز کے لیے اللہ نے کہ تم پہچانو کہ یہ کون سا والا علی ہے، یہ کون سا حسن ہے، یہ کون سا حسین ہے، تو کسی کو علی کے نام سے پکار دیا، کہا یہ علی ہے. اب علی ہے 4 حضور، توجہ چاہوں گا، جن کا نام علی رکھا ہے تو اس میں تمیز رکھ دی کہ دوسرا ہے تو زین العابدین ہے، تیسرا ہے تو علی کے ساتھ رضا ہے، چوتھا ہے تو علی کے ساتھ نقی ہے. حضور محمد بھی 5 ہیں، تو پہلے محمد کے ساتھ اگر مصطفیٰ ہے تو نبی ہیں، اور دوسرے محمد کے ساتھ باقر ہے تو 5ویں امام ہیں، اور تیسرے محمد کے ساتھ اگر تقی ہے تو 9ویں امام ہیں، اور چوتھے محمد کے ساتھ اگر مہدی لگا ہے تو 12ویں امام ہے. تاکہ تمیز ہو سکے آپ. تو آج 5ویں امام، چونکہ رجب کی پہلی کو 5ویں امام کی ولادت تھی، لیکن ایک کریکشن آپ کر لیجئے تاکہ پھر میں بھول جاؤں گا. یہ ضروری ہے، یہ جو آپ کے سامنے اشتہار آیا ہے تو اس میں معراج النبی کی تاریخ تو صحیح ہے کہ 19 جولائی کو معراج النبی ہے اور بعثت نبی ہے، لیکن دن غلط ہو گیا ہے. تو اسے آپ کریکشن کر لیں کہ سنڈے کا دن ہے. تاریخ سیم ہے، تاریخ صحیح ہے کہ 19 جولائی یعنی ڈے ہے سنڈے کا، بس اتنا خیال رکھیں، باقی سب ٹھیک ہے. تو یہ کریکشن آپ لوگ کر لیے، چونکہ ٹیوزڈے لکھ گیا تھا تو بجائے ٹیوزڈے کے سنڈے ہے، تاریخ سیم ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اور نیکسٹ پروگرام تھرسڈے کو ہے 2 جولائی کو، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے کا، اور اس میں آپ شرکت فرمائیے گا. 8:30 بجے نماز ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس کے بعد حدیث قصہ ہے، اور اس کے بعد پھر قصیدہ خوانی اور تقریر کا سلسلہ ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، تو 5ویں امام کا نام ہے محمد. 5ویں امام علیہ السلام کا لقب ہے باقر. ایک خصوصیت ہے 5ویں امام کی، جو خصوصیت کسی بھی امام کو حاصل نہیں ہے. 5ویں امام کی خصوصیت، اور جو کسی بھی امام کو حاصل نہیں ہے جو 5ویں امام کو حاصل. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کہ پہلے امام خود معصوم لیکن باپ معصوم نہیں. توجہ چاہوں گا، بیٹے معصوم ہیں لیکن باپ معصوم نہیں. پہلے امام. دوسرے امام خود معصوم، باپ معصوم، بھائی معصوم، لیکن بیٹا معصوم نہیں. نانا معصوم ہے دوسرے امام. تیسرے امام خود معصوم، باپ معصوم، بھائی معصوم، نانا معصوم، لیکن یاد رکھیں آپ کہ دادا معصوم نہیں. توجہ چاہوں گا، دادا معصوم نہیں، اولاد معصوم ہے. چوتھے امام خود معصوم، باپ معصوم، دادا معصوم ہے، دادا معصوم مگر نانا معصوم نہیں. توجہ چاہوں گا. لیکن 5ویں امام کی خصوصیت یہ ہے کہ خود بھی معصوم، باپ بھی معصوم، دادا بھی معصوم، بیٹا بھی معصوم، پوتا بھی معصوم، اور نانا بھی معصوم. تو یہ وہ خصوصیت ہے 5ویں امام کی جو پہلے سے لے کے 12ویں تک کسی امام کو حاصل نہیں ہے. صلوات علی محمد وعلی محمد. اس لیے کہ 5ویں امام پوتے تھے کس کے؟ امام حسین علیہ السلام کے، اور نواسے تھے امام حسن علیہ السلام کے. تو ننیحال سے بھی عصمت ملی ہے اور ددیال سے بھی عصمت ملی ہے، اور دونوں سلسلوں سے عصمت آ کر ذات امام محمد باقر علیہ السلام میں جمع ہو گئی. تو عزیزان محترم، نام ہے باقر. باقر کے معنی کیا ہے؟ کہ چھپی ہوئی چیز کو، زمین کو شگافتہ کر کے زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو ظاہر کرنے والے کو باقر کہا جاتا ہے. تو چونکہ امام باقر علیہ السلام نے
اللہ و رسول کے چھپے ہوئے علم کو ایسے ظاہر کیا کہ جیسے ہزار برس کا چھپا ہوا خزانہ ظاہر ہوتا ہے. اس لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے, باقر العلوم کہا جاتا ہے. اور دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت عالم ہیں تو عالم کا مطلب یہ ہے کہ جہل کا گزر بھی نہیں ہوا, جہل کا گزر بھی نہیں ہوا ہے. چنانچہ اس کی تشریح ہمارے پانچ امام علیہ السلام نے فرمائی. آپ کو ہشام بن عبد الملک نے بلایا اور بلانے کے بعد گفتگو کی امام سے اور چاہا کہ یہ صرف فقہ کو جانتے ہیں, قرآن کو جانتے ہیں, بس اس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں معلوم ہوگا, تو کسی راستے سے انہیں شرمندہ کیا. چنانچہ جب بلایا تو بڑے بڑے بنی امیہ کے تیر انداز نشانے بازی کر رہے تھے, جسے ہمارے یہاں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, ہمارے یہاں چاند ماری کر رہے تھے یا فوجی نشانے کرتے ہیں, تو وہاں نشانہ کر رہے تھے. امام سے کہا ہشام بن عبد الملک نے کہ فرزند رسول آپ کو بھی نشانے ان کے ساتھ کرنا ہے. امام نے فرمایا بھائی میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا ان چیزوں سے کیا سروکار ہے. کہا نہیں آج تو آپ کو کرنا ہی ہے. امام نے کہا نہیں بھائی, امام کی انکساری کو یہ کمزوری سمجھ رہا تھا. حضور جو نااہل ہوتے ہیں وہ شرافا کی انکساری کو کمزوری سمجھتے ہیں. یہ نااہلوں کی پہچان ہے ہمیشہ سے کہ وہ بیچارے اخلاق سے پیش آتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ کمزور ہیں. تو امام نے کہا بھی میں بوڑھا ہوں, اسے کیا تعلق ہے تم کا. کہا نہیں آپ کو تو جتنا امام منع کر رہے ہیں اتنے یہ چڑھے جا رہے ہیں. کہا اچھا بے لاؤ تیر کمان لاؤ. میں کہوں گا مولا جب نشانہ لگانا ہی تھا تو اتنا انکار کیوں کیا. کہا پہلے اسے لات کے بھوت کو خوب اونچا چڑھا دو تاکہ جب گرے تو پتہ ہی نہ چلے. تو اس نے کہا ہاں بھائی دو امام کو دو. امام نے کمان سنبھالی اور کمان سنبھالنے کے بعد کہا کس نشانے پہ لگانا ہے. تو انہوں نے کہا اس پوائنٹ پہ لگانا ہے. امام نے تیر چلایا ہوتا 100% اپنے پوائنٹ پہ لگا. پھر امام نے دوسرا تیر لگایا تو اس تیر کو چیرتا ہوا اسی نقطے پر لگا. پھر تیسرا تیر لگایا, دوسرے اور پہلے تیر کو چیرتا ہوا پھر اسی نقطے پہ لگا. پھر چوتھا تیر لگایا, تیسرے دوسرے پہلے تیر کو چیرتا ہوا اسی نقطے پر گیا. پیدر پہ امام نے 9 نشانے لگائے, 9, اور سب اسی نشانے پہ لگے. جب امام لگاتے رہے تو اس نے کہا آپ نے تو کہا تھا میں جانتا نہیں. کہا میں نے کب کہا تھا میں نہیں جانتا, میں نے تو کہا تھا میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھ سے سروکار نہیں ہے. کہا کس سے سیکھا. کہا میں نے یہ چیزیں دنیا میں نہیں سیکھی ہیں, ہمیں نبی سے ملی ہیں جو اب تک ہم تک منتقل ہوئی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد عزیزان گرامی, امام علیہ السلام کی عظمت کو دیکھ کے تمام دربار میں ایک ہیبت تاری ہو گئی. اتنا بڑا نشان. وہاں سے امام نکلے, اس نے انعام دیا وغیرہ دیا. کہا دیکھا کہ لوگ جو ہیں اب امام کے قریب آ رہے ہیں تو اس کے لیے پریشانی ہو گئی. کہا بھی جلدی سے آپ رخصت ہو جائیں, جلدی سے آپ رخصت ہو جائیں. امام شام کے بازار سے گزرے, باہر کی طرف آئے تو میدان میں کیا دیکھے, پہاڑ کے دامن میں کہ مجمع کثیر لگا. امام نے جمع غفیر کو دیکھا, اور جمع غفیر کو دیکھنے کے بعد امام نے کہا یہ کس کا مجمع ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کرسچن کا مجمع ہے, عیسائیوں کا مجمع. اور یہ کرسچن کے تمام علماء علاقے سے آتے ہیں, شام, لبنان, فلسطین کے علاقوں سے. اور یہ سب سے بڑا پادری ہے. سال بھر کے جتنے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑے پادری سے سوالات کرتے ہیں. آج وہ زیارت کرائے گا, یہ زیارت کو آئے ہیں اور سوال پوچھنے کے لیے. امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا ایک عرب جیسا رومال سر پہ ڈالا امام نے, اور چھٹے امام سے کہا بیٹا آپ بھی ڈال لیں. اور دونوں امام وہاں جا کے بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے, جب وہ آئے تو سارے لوگ تعظیم کو کھڑے ہو گئے. خیر یہ دونوں بیٹھے رہے. آنے کے بعد جب وہ تخت پہ بیٹھ گیا, بلند تخت, اس نے یوں کر کے نگاہ ڈالی. حضور کرسچن ضرور تھا مگر جوہری تھا, جوہری تھا. سارے مجمع سے نگاہ گھومتے گھومتے وہیں رک گئی جہاں آل محمد کے ہیرے موجود تھے.